بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں احسن قریشی ایڈوکیٹ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے نمبر 71۔ دراصل ہم نے جو لیکچر سیریز کا آغاز کیا تھا وہ CRPC کا کیا تھا، کرمنل پروسیجر کوڈ کا، مگر اس کے دوران دوستوں کی جو آراء ہیں، سجیشنز ہیں، ان کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے CRPC سے ہٹ کر بھی کچھ کرمنل کے اور بھی اگر ٹاپکس ہیں تو اس کے اوپر بھی مجھے لیکچرز بنانا ہوں گے، دوستوں کی آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اور ان کی سجیشنز کے اوپر عمل درآمد کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا آج ہم CRPC کا تو لیکچر نہیں ہے، مگر یہ بھی ایک کرمنل اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ دوستوں کا سوال تھا کہ کیا پولیس آفیسر جب کسی شخص کے گھر میں، دکان میں، پرائیویٹ بلڈنگ میں بغیر کسی معقول وجہ یا قانونی جواز کے گھس جائیں، یا کسی کی کوئی جائیداد، کوئی شے، کوئی پراپرٹی بغیر کسی قانونی جواز اور معقول وجہ کے اپنے قبضے میں لے لیں، یا بغیر کسی معقول اور قانونی جواز کے وہ کسی شخص کو ہراساں کریں، گرفتار کر لیں، ڈیٹین کریں، تلاشی لیں، مار پیٹ کریں، تشدد کریں، تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا ریمیڈی ہوگی اس شخص کو جس کو انہوں نے 2 دن سے یا 3 دن سے یا 1 گھنٹے یا 2 دن کے لیے یا 2 گھنٹے کے لیے بٹھا کر رکھا، بغیر کسی قانونی جواز کے اپنے تھانے کے اندر بٹھا کر رکھا، تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ یا کوئی بغیر کسی قانونی جواز کے انہوں نے کوئی اس کی پراپرٹی پاس رکھی ہوئی ہے، تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ بغیر کسی قانونی جواز کے وہ آ کر تنگ کرتے ہیں بلا وجہ، مکان کے اندر گھس گئے، دکان کے اندر گھس کر تلاشی لینا شروع کر دی بغیر کسی معقول وجہ اور قانونی جواز کے، تو کیا اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ یہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو 3-4 کام ہیں، پولیس آفیسر بغیر کسی قانونی جواز یا معقول وجہ کے اگر کسی کے گھر میں داخل ہوتا ہے، مکان میں داخل ہو جائے، گھر میں، کسی ٹینٹ میں، کسی بلڈنگ میں داخل ہو جائے بغیر کسی قانونی اور معقول جواز کے، تو یہ غیر قانونی ہوگا، اور جو پولیس آرڈر ہے 2002، اس کا آرٹیکل 156 ہے، اس کی یہ خلاف ورزی ہوگی اور یہ ان کا عمل غیر قانونی ہوگا، نمبر۔ اسی طرح اگر بغیر کسی معقول وجہ یا قانونی جواز کے کسی کی کوئی شے قبضے میں لے لیتا ہے کوئی پولیس والا، یہ بھی آرٹیکل 156 پولیس آرڈر 2002 کی خلاف ورزی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بغیر کسی معقول اور قانونی جواز کے کسی کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، تھانے میں بٹھائے رکھتے ہیں، ڈیٹین کر کے رکھتے ہیں 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 10 منٹ، بغیر کسی وجہ کے اگر وہ ڈیٹین کر کے رکھتے ہیں، تو یہ بھی غیر قانونی عمل ہوگا۔ اور پھر اگر مارتے بھی ہیں، تشدد بھی کرتے ہیں، یہ تو ہے ہی غیر قانونی۔ مار پیٹ تو وہ FIR کیس میں بھی نہیں کر سکتے، FIR ہو بھی جائے تو پھر بھی وہ مار پیٹ نہیں کر سکتے انویسٹیگیشن کے دوران، ممانعت ہے اس کی۔ تو پہلی بات ہے، یہ آرٹیکل 156 جو پولیس آرڈر 2002 ہے اس کی کلیئر وائلیشن ہے، کلیئر کٹ وائلیشن، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کیا کریں، کیا ریمیڈی ہوگی؟ جس شخص کے ساتھ یہ سب کچھ بیتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر پولیس والا بغیر کسی اجازت، معقول وجہ اور اس قانونی جواز کے گھر میں، مکان میں یا کہیں داخل ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی یہ عمل کرتا ہے جس سے اس شخص کو تکلیف ہوئی، تو وہ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی کی اپلیکیشن دے دے گا اس کے ہائی اپس کو۔ آپ IG کو دے دیں ڈائریکٹ، اس کے اوپر عمل درآمد وہ نہیں کرتے، آپ وہی درخواست اٹھائیں اور ہائی کورٹ میں ریٹ کر دیں کہ جناب ہم نے یہ، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، پولیس والے نے کی، ہم نے اس کے خلاف اپلیکیشن دی، کوئی عمل نہیں ہوا، ہماری داد رسی نہیں ہوئی، ہائی کورٹ چلے جائیں۔ اگر وہ نہیں کرتے، آپ ہائی کورٹ نہیں جاتے، تو استغاثہ دائر کر دیں، پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر دیں اس پولیس والے کے خلاف علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے، جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے۔ پرائیویٹ کمپلینٹ کیسے دائر کی جاتی ہے اس کے اوپر میں نے اپنا پہلے بھی ایک لیکچر اپلوڈ کر دیا، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کر دیں آپ۔ یہ تو 2 ریمیڈیز موجود ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ وہاں انہوں نے بٹھا کر رکھا ہوا ہے 1 دن سے 2 دن سے،
تو اس کی بازیابی کے لیے کیا، اس کی بازیابی کے لیے کوئی جو اس کا رشتہ دار ہے، بھائی دوست یا کوئی بھی ہے جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے، وہ 491 سی آر پی سی کی ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کرے گا سیشن جج کے سامنے. سیشن جج کے سامنے ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کرے گا. اس کے اندر تمام حالات و واقعات لکھیں کہ بغیر کسی وجہ کے انہوں نے حراست میں لیا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے. وہ اس کے اوپر پھر کارروائی کرے گا. سیشن جج میں کی کورٹ میں معاملہ ہوگا، وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے خلاف اس کو کارروائی کا آرڈر، اس کو شو کاز جاری ہو سکتا ہے. اب بندہ برآمد ہو گیا، اس کے بعد متعلقہ پولیس جو اسٹیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کے ایس ایچ او کے خلاف جو ہے کارروائی ہوگی، شو کاز جاری ہو جائے گا، کارروائی ہو سکتی ہے. مگر اسپیسیفکلی اگر کسی ایک پولیس والے کے خلاف آپ نے جانا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پرائیویٹ کمپلینٹ آپ دائر کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کے ڈپارٹمنٹل انکوائری کے لیے اپلیکیشن بھی دے سکتے ہیں. وہ نہ ہو تو ہائی کورٹ میں ریٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ بندے کی بازیابی، کوئی شخص انہیں بٹھا کے رکھے، اس کی بازیابی کے لیے آپ وہاں پر ہیبیس کارپس کی پٹیشن دائر کرتے ہیں 491 سی آر پی سی کے تحت، ضابطۂ فوجداری کے تحت. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہائی کورٹ میں بھی اگر جانا چاہیں تو ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں، یا سیشن جج کے پاس دائر کرتے ہیں. اگر وہاں نہیں دائر کرنا چاہتے تو آپ ہائی کورٹ میں چلے جائیں. چونکہ نارملی جب یہ کسی کو اللیگلی ڈیٹین کرتے ہیں تو نارملی یہ ہماری پریکٹس ہے، روٹین، کہ یہ جو سیشن ججز ہیں ان کے جو عملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں پولیس والے. وہ ان کو جب کوئی ایسی پٹیشن دائر ہوتی ہے وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں ان کو کہ جناب آپ کے خلاف ہیبیس کارپس کی پٹیشن فائل ہوئی ہے، تو وہ بندہ ہی وہاں سے غائب کر دیتے ہیں. تو جب بندہ ہی غائب ہو گیا تو پھر پروڈیوس کیا ہونا ہے، کس شخص کو وہ جج آرڈر کرے گا پروڈیوس کرنے کا. تو آپ اس لیے بہتر ہے کہ ہائی کورٹ میں آپ ریٹ دائر کر دیں. تو بہت سی جگہوں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ عملہ ملا ہوا ہو پولیس والوں کے ساتھ. آپ بہرحال سیشن جج کے پاس بھی 491 کی پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. اب ایک بات تو اس سے کلیئر ہو گئی کہ پولیس والے بغیر کسی اجازت کے، معقول وجہ کے اور قانونی جواز کے نہ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ مکان میں، نہ ہی کسی شخص کوئی شے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، قبضے میں لے سکتے ہیں، نہ ہی کسی شخص کو بٹھا کر رکھ سکتے ہیں غیر قانونی طور پر، بغیر کسی قانونی جواز کے بٹھا کر بھی نہیں رکھ سکتے، نہ ہی کوئی شے اس کے قبضے میں لے کر رکھ سکتے ہیں. اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، محکمانہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کرتے ہیں. اس کے ساتھ اگر بازیاب کروانا ہے کسی شخص کو تو 491 کی پٹیشن دائر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں ریٹ بھی دائر کر سکتے ہیں. یہ تو ریمیڈیز ہوگی. اب جہاں معاملہ تشدد کا رہ گیا کہ وہ مار پیٹ کرتے ہیں، تو یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ مار پیٹ اگر ایف آئی آر بھی ہو جائے پھر بھی وہ مار پیٹ نہیں کر سکتے انویسٹیگیشن کے دوران. یہاں ہمارے ہاں جناب وہ پولیس والے گرفتار کرتے ہیں اور اس کے بعد مار مار کے جو اس شخص نے نہیں بھی کیا ہوتا وہ گلوا لیتے ہیں. تو یہ غیر قانونی عمل ہے. جو پولیس والا یہ کام کرتا ہے، اس کی جو سزا ہے، یہ جو 3-4 کام بتائیں کہ غیر قانونی طور پر کسی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، شے قبضے میں لے لیتے ہیں، حراست میں کرتے ہیں کسی شخص کو، اس کی سزا 156 آرٹیکل جو پولیس آرڈر ہے اس میں دی گئی ہے، اور 5 سال تک قید اور اس کے ساتھ جرمانہ اس کی سزا ہوگی. جرمانہ ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کورٹ کا، جو بھی کارروائی کا کہ وہ کتنا جرمانہ کرے. 5 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے. یہ سزا بھی ہو گئی، اس کا پتہ بھی چل گیا. اب مار پیٹ کا جہاں تک تعلق ہے، مار پیٹ نہیں کر سکتے، ایف آئی آر کیس میں بھی نہیں کر سکتے، ہینیس اوفینس میں بھی اگر اس نے کوئی کمٹ کیا ہے پھر بھی وہ نہیں کر سکتے. تو بغیر کسی قانونی جواز کے پاس بٹھا کر مار پیٹ کرنا یہ تو ہے ہی بہت بڑا جرم. تو یہ ایسا نہیں کر سکتے، چونکہ پولیس افیسر اگر انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں ایف آئی آر کیس میں تو دے آر سپوز ٹو کولیکٹ دی انفارمیشن، دے آر ناٹ سپوز ٹو ایکسٹریکٹ دی انفارمیشن. ان کا کام کولیکٹ کرنا ہے انفارمیشن، ایکسٹریکٹ کرنا نہیں ہے، نچوڑنا نہیں ہے کہ مار مار کے اس سے نچوڑنا. ان کے پاس فن ہونا چاہیے، وہ اس فن کو ایکسرسائز کرتے ہوئے استعمال کریں اور ان سے انفارمیشن لیں. سو ویوز، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے سوالات کا جواب بھی آپ کو مل گیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. میرے نئے آنے والے جو دوست ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے. والسلام.